الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. صدق الله العظيم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے اس میں زندگی کی حقیقت کو بیان کیا ہے. دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ ویسے قرآن کریم میں کئی جگہ پر دنیا کی زندگی کو دھوکہ قرار دیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، ختم ہونے والی ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے. بہت بڑے عالم گزرے ہیں. کتاب کا نام ہے مواسم العمر. عمر کے موسم، زندگی کے موسم. اکثر و بیشتر ہمارے یہاں 3 موسم ہوتے ہیں، ٹھنڈی کا، گرمی کا اور بارش کا.
ہر موسم کا ایک الگ مقام ہے، اس کی الگ ضرورتیں ہیں، اس کی الگ تاثیرات ہیں، اور حق تعالی شانہ نے بھی زندگی کے اسٹیشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو یہ ایک الگ اسٹیشن ہے، جب نطفہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے ہر 40 دن کے اندر اس کے اندر تبدیلی آتی ہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. 4 مہینے کے اندر جا کر بچے کے اندر ماں کے پیٹ میں روح پڑتی ہے، ہر 40 دن کے اندر تبدیلی آتی ہے، اور 4 مہینے کے اندر روح پڑتی ہے. ماں کے پیٹ کے اندر انسان کی حالت کچھ اور ہوتی ہے بچے کی. ایک الگ اسٹیشن ہے. وہاں جب 9 مہینے مکمل ہوتے ہیں اور فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ اب دوسری دنیا میں ہمیں چلنا ہے، وہ تیار نہیں ہوتا. اس کو بتایا جاتا ہے کہ جس دنیا میں ہم اب جا رہے ہیں وہاں روشنی ہے، بڑے بڑے گھر ہیں، مکانات ہیں، پھل فروٹ ہیں، وہاں ایسی ایسی گاڑیاں ہیں. امیدیں دلائی جاتی ہے اس کو کہ اب جس دنیا میں ہم جا رہے ہیں اس میں ایسی ایسی نعمتیں تجھے ملے گی. تو اس کو یقین نہیں آتا، لیکن اللہ کی قدرت کا نظام ہے کہ اس کو زبردستی کھینچ کر جب باہر لایا جاتا ہے تو وہ روتا ہوا آتا ہے. ہر بچہ روتا ہوا آتا ہے، اور یہ رونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ زندہ ہے. اسی لیے مسئلہ لکھا کہ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد رویا نہیں، مردہ پیدا ہوا اس کا مطلب، تو اس پر نماز بھی نہیں، کفن بھی نہیں، غسل بھی نہیں، کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیں گے. لیکن جو بچہ پیدا ہونے کے ساتھ رویا تو اس کے احکام الگ ہیں. وہ دنیا چھوڑنے کو تیار نہیں تھا، اب آنکھ کھولی تو دیکھتا ہے آہا جو وعدے اندر مجھ سے کیے جا رہے تھے بالکل صحیح ہے. اب اس دنیا کے اندر آ گیا. اب اس دنیا میں کی زندگی میں بھی اس کے الگ الگ اسٹیشن ہیں، بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے. بچپن کی زندگی کھیل تماشا، جو آیت پڑھی قرآن خود کہہ رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. انسانی زندگی کا ابتدائی دور لہو و لعب، کھیل تماشا. لعب اس کھیل کو کہتے ہیں جس میں مطلق کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دنیا کا نہ آخرت کا. جیسے بچہ کھیل کھیلتا ہے، اگر روتا ہے تو کنڈی بجا دی دروازے کی تو وہ خوش ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لعب کہتے ہیں مطلق کوئی فائدہ نہ ہو ایسا کھیل. اور اس کے بعد لہو، تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو بال بیٹ لے کر کے نکلتا ہے باہر، کرکٹ کھیلتا ہے بڑے شوق سے. چلو کوئی فائدہ آخرت کا نہ ہو تو تھوڑا دوڑ بھاگ کرتا ہے اس کے اندر، تو کم از کم جسمانی طور پر کچھ ورزش ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں لہو. آخرت کا کوئی فائدہ نہیں. دنیاوی اعتبار سے اگر نیت اچھی رکھ کر کے اگر کھیلے گا کہ چلو ورزش ہو جائے گی، پیسہ لگانا، سٹا کھیلنا، ہار جیت کا کھیل کھیلنا یہ جائز نہیں. یہ مفتیان کرام فیصلہ کریں گے.
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِینَةٌ. تھوڑا اور بڑا ہو گیا، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا، تو اب اس کے شوق بدل گئے. وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَتَکَاثُرٌ فِی الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. جوان ہو گیا تو اب پہننے اوڑھنے کا شوق، میرے کپڑے سب سے اچھے ہونا چاہیے، میرے بال یوں ہونا چاہیے بالکل کھڑے، نہیں ہوتے تو جیل لگا کے کھڑے کرتا ہے. گھڑیال بہترین ہونا چاہیے، موبائل کھائے ہوئے سفرجن کا ہونا چاہیے، جھوٹا ایپل. برانڈیڈ چیزیں استعمال کرتا ہے اور اپنے دوستوں کے اندر دوستوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو موبائل تو میرے پاس ہے، میرے کپڑے دیکھو، 1300 روپے میٹر والا کپڑا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ایک اسٹیٹس. اب بچپن کے اندر جو کھیل تھے، علماء فرماتے ہیں کہ اب بچپن کے اندر جو کھیل تھے اگر بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، اب یہ پریشان ہے، اب یہ رو رہا ہے کسی وجہ سے، اب اس کے سامنے کنڈی بجاؤ تو یہ چپ ہوگا؟ یہ کہے گا کہ کیا مذاق کر رہے ہو؟ کہا بچپن میں تجھے جب روتا تھا تو یہی کنڈی بجا دیتے تھے تو خوش ہو جاتا تھا، اور چھوٹی سی پلاسٹک کی موٹر گاڑی لا دیتے تھے تو اس کے اندر کھیلتا تھا، بس کے اندر کھیلتا تھا پلاسٹک کی، خوش ہو جاتا تھا. اب جوانی کے اندر وہ پیش کرو تو وہ ہم کو پاگل سمجھے گا. ایک موسم بدلا، اب جوانی کے اندر قدم رکھا ہے تو اس کی ضرورتیں بھی بدلی اور اس کا شوق بھی بدلا. اب تھوڑی اور عمر آگے بڑھی، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب بہترین بچوں کے لیے اپنے لیے بڑا گھر بنانے کی فکر، اور مال و دولت کے انبار ڈھیر جمع کرنے کی فکر، اور لوگوں کو بتانے کی فکر، لوگوں کے اندر بیٹھ کر فخر کرتا ہے کہ دیکھو میں نے اپنے بچوں کے لیے کیسا گھر بنایا، کتنی دولت جمع کی. یہ قرآن ساری حقیقتیں بیان کر رہا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَتَکَاثُرٌ فِی الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. بڑھاپے میں مال اور اولاد بڑھانے کا چکر. قرآن خالی ایسے ہی بات کہہ کے چھوڑ نہیں دیتا، مثال دے رہا ہے. کَمَثَلِ غَیْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِیجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا. پوری زندگی کی حقیقت 2 جملوں میں بیان کر دی. یہ جو زندگی ہے تمہاری، بچپن، جوانی اور بڑھاپا، اور پھر ختم، ایسی ہی ہے جیسے کہ آسمان سے پانی برستا ہے تو کھیتیوں کے اندر دانے اگتے ہیں، کھیتی اگتی ہے اور پورا کھیت ہرا بھرا نظر آتا ہے. کمثل غیث، غیث کہتے ہیں بارش کو، بارش کا پانی. اعجب الکفار نباتو، دیکھو کھیڑوت کو، کسان کو کفار کہہ رہا ہے قرآن، کافر کہہ رہا ہے. کافر بھی حقیقت کو چھپاتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اصل ہے حقیقت دین، ایمان، کلمہ اصل ہے، لیکن وہ چھپا دیتا ہے. اور کسان کو کافر قرآن اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ بھی بیج کو زمین میں چھپاتا ہے. تو جب ہری بھری کھیتی ہو جاتی ہے تو کسان کو کتنا اچھا معلوم ہوتا ہے. ہوا چلتی ہے تو ایک لہر یوں کر کے گزرتی ہے کھیت پر سے، تو کسان دیکھ کر کے کھڑا ہو کر کے خوش ہوتا ہے. اعجب الکفار نباتہ، اپنی کھیتی کو دیکھ کر کسان خوش ہوتا ہے. پھر وہ کھیتی آہستہ آہستہ جیسے آگے بڑھتی ہے وہ پیلی پڑنا شروع ہوتی ہے، اور پھر پیلی پڑ جاتی ہے
اور پھر سوکھ جاتی ہے، پھر کسان کاٹتا ہے اور کاٹ کر دانا اور بھوسا الگ کر دیتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی کی حقیقت ہے کہ بچپن کا دور کتنا بہترین، کتنا خوشگوار معلوم ہوتا ہے۔ بچہ کسی کا بھی ہو، بچپنے کا دور خوشنما معلوم ہوتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، جوانی میں قدم رکھتا ہے اور لہلہاتا ہے۔ ماں باپ کو اچھا لگتا ہے کہ میرا بچہ جوان ہو گیا، اور پھر جوانی میں شادی کر دی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، اور فرشتہ ایک وقت آتا ہے، آ کر اس کی زندگی کی کھیتی کو کاٹ کر الگ کر دیتا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس دنیاوی زندگی کا جو ساز و سامان ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے۔ ایک آدمی نے بہترین محل بنایا، بہت بڑا گھر انسان کی ضرورت ہے، بنانا چاہیے، ضرورت کی چیز ہے۔ ہمارے استاد الاساتذہ حضرت مولانا محمد رضا اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے زیارت کی ہوگی، ولی کامل 50 سال ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر بخاری شریف کا درس دیا۔ کوئی آدمی مکان بنایا تو حضرت کو دعا کے لیے لے گیا، افتتاح کے لیے لے گیا، تو کہنے لگا کہ حضرت یہ میں نے جو مکان بنایا اس کا کوئی نام بھی آپ رکھ دیں۔ مکان کے نام رکھتے ہیں نا، کہا حضرت آپ اس منزل کا کوئی نام رکھ دیں، تو حضرت نے فرمایا اپنے مکان پر لکھ دو عارضی منزل۔ عارضی کا مطلب ٹیمپراری، رہنے کی جگہ۔ دیکھو اللہ والوں کی سوچ دیکھو، یہ جو گھر بنایا ہے تو نے، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یا تو یہ گھر رہے گا تو تو نہیں رہے گا، تو رہے گا تو گھر نہیں رہے گا، گھر ایک نہ ایک دن ختم ہوگا، اور اگر گھر رہ گیا تو تجھے نہیں رہنا ہے۔ عارضی منزل، ٹیمپراری رہنے کی جگہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، تو یہ انسان کے اندر آنے والی تبدیلی کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ یہ دنیاوی زندگی فخر کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو مٹنے والی چیز ہے، ختم ہونے والی چیز ہے۔ اس پر کیا فخر کرنا، اس پر کیا تکبر کرنا؟ یہ دنیاوی زندگی کا ایک دھوکہ ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک مثال دی، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ مال و دولت میں نے کہا تھا گزشتہ مطلقاً برا نہیں ہے۔ ایک آدمی دعا کر رہا تھا، اے اللہ فتنے سے میری حفاظت فرما، فتنے سے میری حفاظت فرما۔ قرآن نے مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ مال اور اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ فتنے کا مطلب آزمائش۔ مال کی وجہ سے آدمی آزمائش میں پڑ جاتا ہے کہ گراہک کھڑے ہیں اتنے سارے، چھوڑ کر میں مسجد میں کیسے نماز پڑھنے چلا جاؤں؟ آزمائش۔ اولاد کی آزمائش، میرے بچے نے فلاں چیز میرے پاس مانگی ہے، اگر میں زیادہ نہیں کماؤں گا یہاں تو اس کو کیسے لا کر کے دوں گا، اس کی ڈیمانڈ کیسے پوری کروں گا؟ بعض مرتبہ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر انسان لاتا ہے اور بچوں کو دیتا ہے۔ آزمائش۔ بچے ناراض نہیں ہونا چاہیے، اللہ ناراض ہوتا ہو تو ہو جائے، اس کا رسول ناراض ہوتا ہو تو ہو جائے، یہ دھوکہ ہے۔ فرمایا ایک بادشاہ نے ایک اپنے وزیر کو ٹوکری دی، خالی ٹوکری، اور یوں کہا دیکھ یہ سامنے باغ ہے، بہترین باغ، اس کے اندر کیاریاں بنی ہوئی ہے، اسٹیپ بنے ہوئے ہیں، یہ ٹوکری لے کر کے جا اور اس گیٹ سے داخل ہو اور اس گیٹ سے نکل کر کے واپس میرے پاس آ، بہترین سے بہترین پھل لے کر کے آ، جتنے بہترین پھل لے کر کے آئے گا اتنا بڑا انعام میں تجھے دوں گا، اور اگر یاد رکھ خالی ٹوکری لے کر کے آیا تو سزا بھی ملے گی سخت، اور شرط یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک کیاری سے گزر گیا، ایک اسٹیپ نکل گیا، پھر واپس لوٹ کر نہیں آنا ہے، آگے ہی بڑھتے جانا ہے۔ اب یہ ٹوکری لے کر کے داخل ہوا، پہلے کیاری میں داخل ہوا، دیکھا تو پھل ہے، لیکن کہا میں اس سے بہترین پھل لے کر کے جاؤں گا اور اچھے سے اچھا، بڑے سے بڑا انعام لاؤں گا۔
کہا چلو اگلی کیاری میں دیکھتے ہیں. وہاں دوسرے اسٹیپ میں گیا, دیکھا پھل ہے, بہترین پھل ہے, پہلے سے زیادہ اچھے ہیں, لیکن دل میں سوچ کہ اور آگے جاتا ہوں, دیکھتا ہوں اور اچھے پھل ملیں گے. اور اگلے اسٹیپ میں جاتا ہے, دیکھتا ہے کہ پھل شاندار ہے لیکن اور اس سے بہتر. جیسے ہی اگلا اسٹیپ بڑھا کر دوسرے کیاری میں قدم رکھتا ہے تو ایک دم بنجر, خالی, کچھ بھی نہیں. اور آگے جاتا ہے تو خالی, گیٹ سے باہر پکڑ کر کے دربان بادشاہ کے دربار میں حاضر کر دیتا ہے, ٹوکری خالی کے خالی رہ گئی. بادشاہ پوچھتا ہے تجھے موقع ملا تھا, تو نے ٹوکری بھری کیوں نہیں؟ سزا ملے گی. پھل تھے تو صحیح اندر, بہترین سے بہترین پھل تھے, تو نے توڑے کیوں نہیں؟ فرماتے ہیں کہ ٹوکری دینے والی ذات اللہ کی ہے, اور جس کے ہاتھ میں ٹوکری تھمائی ہے وہ بندہ ہے. اعمال کی ٹوکری ہاتھ میں تھما دی ہے جب پیدا ہوا کہ یہ لے کر کے دنیا میں جا. جوانی کے اندر علماء نے سمجھایا کہ تیرا ایک سجدہ, جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کہا ابھی تو جوان ہوں میں, کھیل کود کا میرا ٹائم ہے, ابھی کون مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے, جب بڑھاپا آئے گا تب دیکھی جائے گی. ٹوکری خالی جوانی کی نکل گئی, بڑھاپے میں آیا, کہا ابھی تو بچوں کا گھر بنانا ہے, یہ کرنا ہے, شادی کرنی ہے, فلاں کرنا ہے, جب 50 سال کا ہو جاؤں گا تب مسجد کے اندر بستر ڈال دوں گا. یہ سوچ کر کے 50 سال گزار دیتا ہے کہ کل کروں گا, پرسوں کروں گا, اور وہ کل پھر کبھی آتی نہیں. 60 سال کی عمر ہوتی نہیں ہوتی فرشتہ آ کر کے کاٹ دیتا ہے اور ٹوکری خالی کے خالی رہ جاتی ہے, اللہ کے سامنے حاضر کر دیا جاتا ہے. میرے بھائیوں, کہیں ہماری زندگی کی ٹوکری خالی نہ رہ جائے, اعمال کی ٹوکری خالی نہ رہ جائے. اس لیے یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے, میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان میں رہے گی. مان لو کہ 60 سال کی ملی ہے ہمیں, معلوم نہیں, یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ 60 سال زندہ رہوں گا ہی یا نہیں. اس لیے چوکنا ہونے کی ضرورت ہے, اور یہ جو دنیاوی زندگی ہمیں ملی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے, اور فائدہ اٹھا کر یہ آخرت کی ٹوکری بھر لینے کی ضرورت ہے. کہ بہت کم عمر ملی ہے, اصل گھر یہ نہیں ہے, دنیاوی زندگی اصل گھر نہیں ہے, اصل گھر آخرت کا گھر ہے میرے بھائیوں. اس لیے عربی کا شاعر بڑی اچھی بات کہتا ہے, قلیل عمرنا فی دار دنیا ومرجعنا الى بیت التراب له ملک ینادی کل یوم لدول الموت وابنوا للخراب الا یا ساکن القصور المعلا ستدفن عن قریب فی التراب. شاعر یوں کہنا چاہتا ہے, قلیل عمرنا فی دار دنیا, یہ دنیاوی زندگی کی تیری عمر بہت تھوڑی ہے. ومرجعنا الی بیت التراب, اور تجھے مٹی کے گھر کی طرف لوٹ کر جانا ہے. قبر اصل گھر ہے میرے بھائیوں, مٹی کا گھر 4x6. انسان دنیا میں کتنا بھی بڑا مکان بنا لے, دولت کما لے, سکندر کی موت آئی تو یوں کہا کہ راستے میں جتنی میں نے دولت کمائی ہے بچھا دینا جہاں سے جنازہ گزر رہا ہو, اور جنازے میں سے دونوں ہاتھ باہر رکھنا تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے کہ سکندر پوری دنیا قبضہ کرنے چلا تھا, یہ دولت کچھ کام نہیں آئی, اور یہ خالی ہاتھ بغیر جیب کا لباس پہن کر کے جا رہا ہوں. جس جنازے کے اوپر کروڑ پتی کو سلایا جاتا ہے, ایک ادنا آدمی کو سلایا جاتا ہے, اسی جنازے پر کروڑ پتی کو بھی سلا دیا جاتا ہے. 4x6 کی قبر میں ایک غریب کو سلایا جاتا ہے, کروڑ پتی امیر انسان کو بھی اسی قبر میں جا کر کے سونا ہے. انسان بریانی کھاوے یا سوکھی روٹی کھائے, صرف گلے تک کا جو ہے تو مزہ ہے, نیچے جانے کے بعد سب برابر ہیں, چاہے مالدار ہو, چاہے غریب ہو, چاہے بریانی کھائی ہو, چاہے سوکھی روٹی کھائی ہو, نیچے جانے کے بعد سب برابر ہے. اس لیے میرے بھائیوں, حلال حرام کی فکر کرتے ہوئے کماؤ, بہترین سے بہترین کماؤ, حلال طریقے
پر کماؤ، اچھا مکان بناؤ، منع نہیں ہے، اچھا لباس پہنو، منع نہیں ہے، اچھے سے اچھا کھانا کھاؤ، منع نہیں ہے، لیکن فخر کے طور پر نہ ہو، غرور کے طور پر نہ ہو، تکبر کے طور پر نہ ہو، اور یہ کمانا آخرت سے غافل کرنے والا نہ ہو۔ اگر دنیاوی دوڑ کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں لیکن آخرت سے غافل نہیں ہیں، نماز پابندی سے ہو رہی ہے، حلال حرام کی تمیز ہو رہی ہے، حق والوں کا حق دیا جا رہا ہے، تو یہ دنیا نہیں ہے، یہ دنیا آخرت بن جائے گی اگر صحیح نیت کے ساتھ دنیا کمائی جائے۔ لیکن اگر نیت میں فساد ہے، تکبر ہے، اور ایک دوسرے پر بڑائی ہے اور حسد ہے، تو پھر یہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو زندگی ملی ہے بہت تھوڑی، قلیل عمرنا فی دار دنیا ومرجعنا الی بیت التراب الا لہ ملک ینادی کل یوم، روزانہ موت کا فرشتہ اعلان کرتا ہے موت کی تیاری کرو، موت کی تیاری کرو۔ اخیر میں جانا ہے قبر کی طرف۔ الا یا ساکن القصور المعلی، اے بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے لوگوں، ستدفن عن قریب فی التراب، بہت جلدی مٹی کے اندر لے جا کر تجھے سلا دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہماری زندگی ہے، ایک بچپنا ہے، اس کے بعد جوانی ہے۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں جوانی کو جوانی اسی لیے کہتے ہیں، جوانی نے جوانی એટલા માટે કહે છે کہ جوانی ریوانی નથી، جوانی جوانی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے میرے نوجوانوں، ایک سجدہ آپ کا بڑھاپے میں کیے ہوئے 70 سجدوں سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے ابھی سجدہ کر لو، نمازوں کی پابندی کی نیت کرو، اور دنیا میں جاؤ، خوب کماؤ، لیکن حلال طریقے پر کماؤ، اور اچھی نیت سے کماؤ کہ میں خود بھی استعمال کروں گا، اور میرے جن لوگوں کے اوپر حقوق ہیں ان کے حقوق بھی ادا کروں گا۔ ہمارے ایک مولانا تھے، یو پی سے چھوڑ کر ہمارے گاؤں میں بس گئے تھے، 77 سال گزار دیے وہاں پر، 77 سال، 77 سال تک ہمارے گاؤں کے اندر گھر کبھی نہیں گئے، پوری زندگی دین کے لیے وقف کر دی۔ ڈابیل سے بھی پڑھنے کے لیے بلایا، ڈابیل بڑے مدرسے سے پڑھنے کے لیے بلایا، تو گاؤں والوں نے مشورہ دیا کہ حضرت چلے جاؤ، بڑا مدرسہ ہے ڈابیل کا، بہت عزت ملے گی۔ تنخواہ کا پوچھا کہ تنخواہ کیا دیتے ہیں، تو اس وقت بہت معمولی تنخواہ تھی، تو گاؤں والوں نے مشورہ دیا کہ جاؤ نہیں، عزت ہوگی۔ تو مولانا نے بڑا بہترین جواب دیا، قبر میں چلے گئے ہمارے استاد، اللہ ان کی بے انتہا مغفرت فرمائے، بڑا پیارا جملہ فرمایا لوگ عزت کریں گے، عزت کو کیا پلیٹ میں لے کے چاٹوں گا، پیسے بھی چاہیے نا گھر چلانے کے لیے، تو گھر چلانے کے لیے سب کو پیسے کی ضرورت ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ عزت سے گھر نہیں چلتا، تو انہوں نے یہ جواب دیا ڈابیل چلا جاؤں گا پڑھانے کے لیے بڑے مدرسے میں، عزت کریں گے لوگ لیکن عزت سے گھر نہیں چلتا، گھر چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، خوب پیسے کماؤ، حلال طریقے پر منع نہیں ہے، اور اسی صحیح نیت کے ساتھ حلال طریقے پر اگر آپ نے کمایا ہے تو انشاءاللہ آپ کی نیت اگر صحیح ہے تو یہی دنیا کیا بن جائے گی؟ آخرت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے پھر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔